حضور علیہ کو اللہ نے آخری عمر میں ایک بیٹا دیا جو کہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور کو ملا. ایک تو پہلے کوئی بیٹا آپ کا دنیا میں زندہ نہیں رہا تھا. 2 بیٹے پہلے ہوئے, دونوں بچپن ہی میں دنیا سے چلے گئے. اللہ نے 4 بیٹیاں دیں, 3 تو حضور کی زندگی میں ہی دنیا سے چلی گئی. آخری عمر کا بیٹا ہے. اتنا پیار اور اتنی محبت تھی میرے پیغمبر کو کہ نام رکھا اپنے سب سے بہترین باپ ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ بچے کا نام ابراہیم رکھا. اور حضور کو اتنا پیار تھا, عرب روایات کے مطابق ایک خاتون ام بردہ ہیں جن کے گھر میں یہ ابراہیم کو رکھا دودھ پلانے کے لیے, تو ان کے خاوند آگ کی بھٹی میں لوہا کوٹنے کا کام کیا کرتے تھے. حضور کو بڑی پیار اور محبت تھی. ان کے گھر جاتے, باوجود انتہائی سینسٹیو ہونے کے, سینسٹیو آدمی سمیل والی جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتا, دھوئیں والی جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتا, لیکن اتنی سینسٹیوٹی کے باوجود صحابہ کہتے ہیں حضور روزانہ جاتے, ام بردہ کے گھر میں جاتے, آگ کی بٹی جلنے سے پورے گھر میں دھواں ہو چکا ہوتا, حضور کے نتنوں میں چلا جاتا, آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہو جاتا, لیکن حضور بیٹھے رہتے. کیوں؟ ابراہیم کو پیار کرنے کے لیے آئے. گود میں اٹھاتے, محبت اور شفقت سے اس کو پیار کرتے. یہ بچہ جب 1.5 سال کا ہوا, اللہ تبارک اسمہ و تعالی ابراہیم کو اپنے پاس بلا لیتے. اب آخری عمر میں بیٹے کا ملنا اور مل کے بچھڑ جانا زندگی کا بہت بڑا واقعہ ہے, لیکن ابدیت دیکھیں, اللہ کی طرف چیزوں کو لوٹانا دیکھیں اور آخرت کے لیے جینا دیکھیں. کیا ہے؟ ابراہیم کو گود میں اٹھایا ہوا ہے, 1.5 سال کا بچہ آپ کو آخری عمر میں ملا ہو اور پہلی اولاد موجود نہ ہو, نرینا. باپ جانتا ہے اس کے جذبات اور احساسات کیا ہوتے ہیں. میرے پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. صحابہ پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول آپ تو کبھی شکایت کے آنسو نہیں لاتے؟ فرمایا ہاں, ان العین تدمع والقلب يحزن. ہاں, آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں, دل بھی رو رہا ہے. ابراہیم کی جدائی میں غم زدہ ہوں. ولا نقول الا ما يرضى به ربنا, لیکن ہاں زبان سے وہی لفظ نکلے گا جو صرف میرے اللہ کو راضی کرنے والا ہے. ابدیت کا یہ درجہ ہے. بچہ مل گیا تو پھر بھی اللہ سے جڑے ہوئے ہیں, بچہ واپس لے لیا پھر بھی اللہ سے جڑے ہوئے ہیں. ابدیت حضور میں کیسی عاجزی پیدا کرتی ہے. آج تو لوگ کریڈٹ لینا جانتے ہیں, اپنی صلاحیتیں تو چلیں بہت بڑی بات ہے, لوگ دوسروں کی کامیابیوں کا کریڈٹ خود لے لینا چاہتے ہیں, لیکن حضور کی ابدیت, حضور کی عاجزی دیکھیں کیسی ہے کہ جب ابراہیم کی وفات ہوئی اسی دن مدینے میں چاند گرہن ہو گیا. قدیم روایات کے مطابق لوگوں کا یہ خیال تھا کہ چاند اور سورج گرہن اس وقت ہوتا ہے جب کسی بڑے آدمی کی موت ہو جاتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو یہاں ایک بڑا فلسفہ قائم کر سکتے تھے, اپنے بیٹے کی عظمت اور تقدس جو لوگوں کے دلوں میں خود ہی بیٹھ رہی ہے. لیکن حضور کیا کہتے ہیں, صحابہ کو جمع کرتے ہیں اور جمع کر کے فرماتے ہیں میرے دوستو, ان الشمس والقمر لا يخسفان لموت احد من الناس. یہ جو سورج اور چاند گرہن ہے یہ لوگوں میں سے کسی کی موت کی وجہ سے نہیں ہوتا. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جب ایسا ہو جائے تو تم نماز پڑھا کرو, اللہ کی طرف رجوع کیا کرو, کیونکہ چاند گرہن یا سورج گرہن اس پر آئی ہوئی آزمائش ہے. جس طرح چاند پہ آزمائش آئی ہے اور اللہ نے چاند کو گرہن لگایا, سورج کو گرہن لگایا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو روشنی اللہ نے تمہیں دی ہے تھوڑی دیر کے لیے تم سے روک لی ہے, یہ بتانے کے لیے جو نعمت وہ دیتا ہے جب چاہے واپس بھی لے سکتا ہے. تم نماز پڑھو اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. یعنی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام
یعنی وہ عقیدہ اور نظریہ جو قائم ہو رہا تھا وہاں، اس کو بھی ابدیت کی طرف لوٹا کر لے